آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ جس طرح کہ ہمارا ہر جمعرات کی صبح کو درس حدیث ہوتا ہے، اسی کے مطابق حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اور یہ وائٹ بورڈ پہ بھی ہم تحریر کر دیتے ہیں باقاعدہ، اور یہ ہفتہ پورا حدیث مبارکہ لکھی رہتی ہے، اور یقیناً ہم بارہا اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں آپ لوگوں کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس طرف لازماً توجہ فرمائیں۔ حدیث مبارک ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اخذ مفجعه من اللیل وضع یده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحیا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر لیتے، سونے لگتے، بستر لیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر سوتے، سونے کا طریقہ سمجھ لیں، سنت جو طریقہ، اگر پہلو پر سوتے تو سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے کر لیتے، اور عام طور پہ سونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں بلکہ علماء نے لکھا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے، جس طرح ہماری قبریں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ سونے کا سب سے مناسب ہے۔ اور اگر پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو اپنا رخسار کے نیچے ہاتھ کو رکھ کے سوتے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار کو اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے سو جاتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سو جانے کے بعد دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تیرے نام سے مروں گا اور تیرے نام سے جیوں گا، یہ الفاظ ہے۔ اور یہ دعا سنت ہے، باقاعدہ اس دعا کو سونے کے وقت پڑھنا چاہیے۔ موت بھی ایک موت، اپنا نیند بھی ایک موت ہے، یاد رکھیں، مجازی طور پہ یہ بھی ایک موت ہے، انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا ثم یقول، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم باسمک اموت و احیا، یہ لفاظ ہیں، چھوٹے سے سنت ہے، ان کو یاد کر لیں، جن کو یاد ہے تو اچھا، نہیں تو ان کو یاد کریں اور بستر پر سونے کے وقت اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہوتے، اٹھتے، تو پھر ایک دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے، ٹھیک ہے نا، اٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا، جس طرح کہ ہمارے ہم درس میں باقاعدہ یہ الفاظ، ہم اللہ کو شکر ادا، یہ سنت طریقہ ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پروردگار ہم موت کی طرف چلے گئے، یہ مجازن موت تھی تو اس کو حقیقی موت میں بھی بدل سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہم سوئے نہ اٹھتے یہ ممکن تھا، قیامت کی صبح کو اٹھتے یہ ممکن تھا، لیکن اس پروردگار نے دوبارہ ہمیں زندگی دی، سو جانے کے بعد، مجازی موت کے بعد بھی دوبارہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم اٹھائے، اور پھر فرمایا ویلی النشور، ہم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت کے دن ہم سب نے لوٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر زندگی کا جواب دینا ہے۔ موت حتمی فیصلہ ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو موت کے حوالے سے اختلاف رکھے، جب بھی لفظ موت آتا ہے ہر ایک کا سر جھک جاتا ہے، ہر ایک مخلوق کا، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، ٹھیک ہے نا، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، یا کوئی مخلوق کسی حوالے سے تھوڑا سا موت کے حوالے سے اختلاف رکھے، یہ ناممکن ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اور موت سے بچنے کا اہتمام مکمل ہم کر رہے ہوتے ہیں آئے روز، حالانکہ حقیقت یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کر لو کوشش کسی بھی حوالے سے، موت نے ضرور ہی آنا ہے، انسان کوشش کرے، وہ چاہے دعا کے ذریعے کرتا رہے، وہ تقوی کے ذریعے کرے، وہ مالیت کے ذریعے کرے، وہ اپنی طاقت اور پاور کے ذریعے کوشش کرے موت سے بچنے کی، دیکھ لے کب تک بچے گا، حتیٰ کہ مر جانا ہے۔
موت سے نہیں بچنا یاد رکھیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگوں یاد رکھو دنیا کی زندگی 100 سال ہے۔ یہ یعنی ایک مکمل عرصہ بتایا، لمبا عرصہ بتایا۔ فرمایا ٹھیک آج سے 100 سال تک، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہر 80 سال کے بعد یاد رکھیں 7.5 ارب آج کل کے دور میں، کیونکہ آج جو تعداد ہے انسان کی 7.5-8 ارب تک، فرمایا ہر 80 سال کے بعد 7 ارب لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں۔ آج سائنس کی تحقیق ہے، یعنی ہر ایک 100 سال، بڑا سے بڑا لگا ہے نا، 100 سال کے بعد دنیا صاف ہو جاتی ہے، اور جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ نیا طبقہ ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی میں اور آپ ذہن میں اس وقت رکھ کے ہم دیکھیں کہ آج ہم جتنا لوگ زندہ ہیں، اسی طرح آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چاہے آج صبح ایک بچہ پیدا ہوا، ٹھیک 100 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ قبر کا باسی ہوگا۔ 100 سال کے بعد دنیا کا بالکل صفایا ہوگا، کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں ہوگا، جو لوگ موجود ہوں گے وہ اور ہوں گے۔ اسی طرح آج ہم ایک 100 سال پیچھے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، 100 سال آج سے پہلے دیکھیں، اس وقت کا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا، ممکنہ صورت ہے کہیں کوئی ایک آدھا، وغیرہ ان لوگوں کے حوالے سے دنیا صاف ہو چکی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا فلائٹ جانے والی ہے، اعلان ہوتا ہے جی آج میں داخل ہو جائیں، لوگ بیٹھ گئے، اب 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے، 5 گھنٹے کے بعد ٹوٹل مسافروں نے اترنا ہے۔ ایک وقت ہے، ان قریب ہم نے اپنے خاص مقام پر پہنچنا ہے، اور وقت آئے گا ہم نے اتر جانا ہے، پوری یہ فلائٹ خالی ہو جائے گی، وہ اور لوگ ہوں گے نئے جو دوبارہ اس فلائٹ میں بیٹھیں گے۔ ان قریب میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ موت سے بچنے کا اہتمام نہیں کرنا، موت کے بعد کے معاملات کا اہتمام کرنا ہے کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر کے پاس اسرائیل آئے تو آپ نے فرمایا اسرائیل کو بھئی پہلے کچھ بتا دیا کر، بندہ اہتمام کرے، تھوڑا سا آگاہ کر دیا کر، بندے کو پتہ ہو کہ کب میرا وقت آ جائے، بندہ آخرت کا، قبر کا، اللہ کے سامنے کرنے کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو اجلا ستھرا کو صاف کر لے، کوئی توبہ استغفار کر لے۔ اسرائیل نے عرض کیا ہے پیارے پیغمبر میں تو بہت بہترین انداز میں آگاہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو آگاہ کرتا ہوں، لوگ نشے میں دھوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، نشے ہیں سارے۔ یہ کس طرح نشے؟ دنیا کا نشہ ہے۔ نشے وہ نہیں ہوتا جو شراب پیتا ہے، نشے وہ نہیں ہوتا جو جرس پیتا ہے، اس کو تو 1-2 لگائے دی جائے اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو دنیا کے حرص و حوث کے نشے میں غرق ہے نا، اس کا نشہ موت نے آ کے توڑنا ہے۔ مرے گا تو اچانک نشہ ٹوٹے گا، او ہو کیا کرتا رہا، میں اس دنیا کے حرص و حوث میں گم رہا، پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس طرف تو توجہ ہی نہیں تھی میری۔ یہ نشہ تب ٹوٹنے والا ہے۔ تو اسرائیل نے عرض کیا پیارے پیغمبر میں آگاہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں، لیکن یہ نشے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو، توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ بس دولت نے ان کو اس قدر تکبر، غرور، عقل ان کے اندر پیدا کر رکھے، موت کیا ہے، خدا کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، کوئی سیریس نہیں لیتے یہ لوگ۔ فرمایا کس طرح تو پیغام بھیجتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا پیغام یہ کہ انسان کے اعضائے جسمانی میں سے کچھ اعضاء کو موت آنے لگ جاتی ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جسم کا کچھ حصہ فوت ہو گیا نا، اسی طرح بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیغام ہے میرا بھی تمہارے اعضائے جسمانی مرنا شروع ہو گئے، اب تمہارا وقت قریب ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ بس وہ یہ کوئی ضروری ہے کہ بوڑھا ہوگا بندہ، دانت ٹوٹیں گے تب موت، نہ قبرستان چلے جائیں آپ، لوگوں کو دیکھیں طریق وفات لکھی ہوگی، کئی ایسے ہیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، کئی ہیں جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے، 20 سال 25 سال 40 سال، کوئی بوڑھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان اپنے معیار ایک زندگی خاص مکمل گزار لے گا تب موت آئے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا ایک اصول ہے، جانے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچانک موت، بھی اچانک نہیں ہے موت، تو اٹل پہلے کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے انسان۔ اچھا یاد رکھیں زندگی سے پہلے موت کی ابتدا ہوئی ہے، زندگی پیدا ہونے سے پہلے موت پیدا ہوئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت کو پیدا کیا اور پھر حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا یہ روپ نہیں بنا ہوتا، اس سے پہلے رب تعالیٰ اس کی زندگی، کتنا سانسیں جینی ہیں، کیا کچھ کھانا ہے، کیا کچھ پینا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، سب کچھ یہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔
مکمل طور پہ. ابھی اس نے سانس نہیں لی، پہلے اس کی سانسیں بتا دی کہ کتنی سانسیں لینی ہے اس نے دنیا کے اندر. موت اچانک نہیں ہے. ہماری غلط سوچ بھی اچانک موت آ گئی. کس نے کہا اچانک موت آ گئی؟ تمہیں تو زندگی کی پہلی سانس سے آگاہ کر دیا گیا کہ ان قریب تم پر موت آنے والی ہے، تیاری کرو. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہوتا کہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کے کہ پوری زندگی دیتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے بندہ تب مرتا ہے، پھر اچانک کوئی جوان فوت ہو جائے پھر ہم کہیں کہ یہ اچانک موت. بھائی اچانک ہے ہی نہیں. تمہیں تو پہلی سانس میں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم پر موت آ جائے گی. کب آئے گی یہ کوئی خبر نہیں ہے. موت اچانک نہیں ہوتی. تو لہٰذا اللہ کے پیغمبر کے ہاں اسرائیل نے عرض کی، اے پیارے پیغمبر میں تو لازماً یہ کرتا ہوں، بھیجتا ہوں پیغام. یہ نشئی لوگ ہیں دنیا کے اندر، پتہ ہی نہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اسی طرح اپنے قریبی جو فوت ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دے کر یہ کہ پیغام ہوتا ہے. ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھرانے میں جس کا کوئی قریبی دوست احباب، کوئی یار ہو، کوئی بیٹا ہو، ماں باپ کوئی فوت نہ ہو گیا ہو. اس غم سے ہر ایک گزرا ہوا. اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے. میں اور آپ نہیں بلکہ پوری کائنات میں یہ اعلان کریں کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کا کوئی مرا نہ ہو، جس نے یہ صدمہ نہ دیکھا ہو. دنیا میں کوئی نہیں نظر آئے گا. تو یہ ایک پیغام ہے. جو تمہارے گھر کا ایک فرد مر گیا اس کی جگہ تم بھی مر سکتے تھے، لیکن وہ فوت ہو گیا، چلا گیا. اس کے مر جانے پر تمہیں فائدہ یہ ہوا کہ تمہیں تیاری کرنے کا موقع مل گیا. تیار ہو جاؤ. رب تعالی نے جب روح عطا کی تھی نا، یہ پاکیزہ تھی، اجلی ستھری تھی. ایک مثال سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں کہیں کوئی سفر پہ جانا ہوتا ہے نا تو ٹیکسی لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، تو وہ کرائے پہ ہوتی ہے. وہ پہلے مکمل دکھاتے ہیں بھی یہ کوئی خرابی نہیں اس کے اندر، جب واپس لینی ہے اسی طرح ہی لینی ہے. اگر کوئی خرابی ہوگی تو پے کرنا پڑے گا تمہیں. اسی طرح رب تعالی نے جب روح جسم عطا کیا تھا، یہ اجلا تھا، ستھرا تھا، پاکیزہ تھا، معیاری تھا. اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی ڈینٹ، کوئی اس کے اندر خرابی نہ تھی بالکل ہی. جب رب تعالی نے واپس لینی ہے نا اسی طرح ہی لینی ہے. بندے تو یہ پاک صاف کر کے بھیجا. اس کے اندر کیا غرور ہے، کیا تکبر ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا ملاوٹ کی، کیا تو نے دوسروں کی عزتوں خراب، کیا کچھ تو کرتا رہا. یہ حالت کر کے آ کے تو نے واپس کیا ہے، پھر پکڑ ہوگی، پھر پوچھا جائے گا. تو اس لیے اللہ کے اس پیغمبر نے فرمایا اے اسرائیل بتا دیا کر. بندہ کچھ صفائی ستھرائی کر لیتا ہے، کوئی سیٹنگ کر لیتا ہے، کوئی توبہ استغفار کر لیتا ہے، کوئی مسٹیک غلطیاں ہوئی ان پر بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے رو لیتا ہے، شاید کہ کچھ صفائی ہو جائے، اچھا ماحول ہو جائے روح کا. فرمایا میں آگاہ کر دیتا ہوں. یہ موت اچانک نہیں آتی. موت کا ہمیشہ آگاہ کر دیا گیا ہے. آگے انسان کی مرضی. دنیا کے نشے کے اندر گم یہ نشئی، اسے نے توجہ ہی نہ کی. اس کا در یہ گم تھا نشے کے اندر دنیا کے، پھر اچانک موت آ گئی. تو لہٰذا فرمایا میں بھیجتا ہوں. انسان کے سفید بال ہو گئے، یہ بھی ایک پیغام تھا. انسان کے اعضاء جسمانی موت آنے لگی، یہ بھی ایک پیغام تھا. انسان کے گھر کے کئی افراد مر گئے، خود ہاتھوں سے دفن کیا، یہ بھی ایک پیغام تھا. اور کیا کروں، پیغام بھیجتا ہوں. لیکن یہ اس قدر نشے میں گم ہے، دفن بھی کر رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، فریب کیے جا رہا ہے، دھوکہ دیے جا رہا ہے، نماز سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. اسی طرح زندگی اس نشے کی. یہ خود اس کے اعضاء جسمانی مر رہے ہیں، پھر بھی یہ نشے میں گم ہے. اس کے بال سفید ہو گئے، پھر بھی یہ نشے میں گم ہے. کب پتہ نہیں یہ بالغ ہوگا، کب پتہ نہیں یہ سمجھے گا. شیخ سعدی کا اکثر یہ میں پڑھتا رہتا ہوں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازال طفلی نگشت. فرمایا کہ تیری 40 سال سے عمر بیت گئی، ابھی تک تو بالغ نہ ہوا، بلوغت تک نہ پہنچا، بچہ ہی رہا. یار تو نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کے احکام کو سیریس لیا ہی نہیں ہے ابھی تک. تو لہٰذا یہ نیند ایک عارضی موت ہے، عاجزی موت ہے، مجازی طور پہ یہ موت ہے. حقیقی موت میں بھی یہ بدل سکتی ہے. جب بھی صبح اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے اور زندگی کا مکمل طور پہ جواب دینا ہے. یہ دعائیں ہیں صبح شام کو سونے کی، یہ بھی یاد رکھیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ کے وظائف کو پکڑ لیا ہے. کئی ساتھی ملتے ہیں، حضرت یہ معاملہ تھا تو ہم نے پوچھا تو پیر صاحب نے یہ فلاں یہ وظیفہ بتایا، وہ کر رہے ہیں. اچھا پیر صاحب نے یہ وظیفہ، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں وہ نماز نہیں پڑھی جاتی. بھائی فرائض کو چھوڑ کے وظائف کی طرف لگ گئے، تم کب کامیاب ہوگے؟ اسلام نے تمہیں وظائف نہیں بتایا، اسلام نے فرائض بتایا. اس کے برعکس ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ مسنون جو دعائیں ہر مشکل کا حل تھا ان کو چھوڑ کے ہم تعویذات کی طرف آ گئے. سب سے عظیم اور بڑا باپ جو ہے نا، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، وہ دعا کا باپ ہے.
حدیث مبارکہ سب سے زیادہ دعا کے حوالے سے آ رہی ہیں، یہ مسئلہ ہو جائے یہ دعا کرو، یہ مسئلہ ہو جائے یہ دعا کرو، یہ مسئلہ ہو جائے، ہر ایک مصنون دعائیں موجود ہیں اور ہر مشکل کا حل ان دعاؤں کے اندر موجود ہے. ہم نے وہ کبھی یاد نہیں کی ہیں، بس وہ ہم پڑ گئے ہیں تویزات کی طرف. وہ پیر صاحب نے تویز دیا ہے بھئی یہ لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں، جیب میں رکھ لیں، دکان میں لٹکا لیں، فلاں فلاں. بس مصنون دعاؤں کو چھوڑ دیا، جو اصل طریقہ تھا اسلام کو، اس کو چھوڑ دیا ہم نے. تو کبھی بھی ہمارے مشکلات اس حوالے سے حل نہیں ہونے والے. دیکھیں یہ مسئلہ ہے کونڈوں کے حوالے سے. عیسی علیہ السلام کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن یہ انہی کو ہی لازم سمجھ کے یہ خاص اہتمام کرنا، یہ کوئی اپنی طرف سے شریعت کا کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وفات 4 رجب المرجب کو ہے. ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، وہ اختلاف صحابہ کا بھی تھا. آج بھی صحابہ سے زیادہ معیار رکھنے والے لوگ ان کے اختلافات میں دخل دے کے پھر ان کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. انتہا کا کم ظرف اور بدترین ہے وہ انسان جو صحابہ کے متعلق تبصرے کرتا ہے اس طرح کے، اور ترازو اٹھا کے تولتا ہے کہ کون کس طرح، کون غلطی پہ، اور ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. بدترین ہے وہ انسان. صحابہ کا معیار تو دیکھیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جن کے ساتھ رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ جنتی لوگ ہیں، اور ان کا ایک لمحہ، ایک صحابی کا ایک لمحہ پوری کائنات کے سارے لوگوں کی ساری عبادات سے افضل ہے. ادنا سے ادنا صحابی کا. پھر ان کے معیار کو دیکھتے رہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے رہیں، ان کو عدل و انصاف سکھاتے رہیں. یہ کم ظرفی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے نا، یہ مختلف معاملات ہیں عوام الناس کے اندر، کوئی خوشی میں کر رہا ہے اور کوئی عیسی علیہ السلام کی محفل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن دراصل یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا دن بن رہا ہے 22 رجب المرجب کو. تو اس وقت آپ کی عیسی علیہ السلام کے لیے جس طرح کا بھی پروگرام کریں، ٹھیک ہے. لیکن محض کونڈوں کو خاص کر لینا یہ ایک طریقہ چلا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر بھی رہا ہے، ہمارے اب بھی عوام الناس کرتی ہے. تو ان کو لازم سمجھنا یہ بھی عجیب ہے. کوئی عیسی علیہ السلام کے محفل کوئی اور چیز بھی بنا سکتے ہیں، عیسی علیہ السلام بھی کرنا ہے نا. لیکن کچھ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے کچھ اسلاف کا رہا ہے، وہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، تو کر رہے ہیں تو کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں خاص ہمارے ذاتی، ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھی شاید ہو رہا ہے، کبھی کبھار کرتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے اور خود گھر میں آپ ہی کھانا ہے. یہ غلط چیز ہے، یہ قید لگانا ہے. اسلام اس طرح کی چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی کر رہا ہے عیسی علیہ السلام کی محفل کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یار، کرنے دے اس کو. کوئی نہیں کر رہا، اس کو پابندی لگانا بھی یہ کیوں نہیں کرتا تو یہ فلاں ہے، یہ بھی غلط ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصال کا دن ہے یہ، اور اس دن کو یہ کرنا کونڈے کوئی ضروری نہیں. کوئی عیسی علیہ السلام کی محفل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کوئی وظائف کرتے رہیں، کوئی چیز پڑھ کے ان کو ہدیے کے طور پہ ان کو پیش کریں. عظیم شخصیات ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے. باقی کوئی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خوشی میں یہ میٹھا لازم سمجھ کے، پھر یہ قیامت کا دن آئے گا، عدالت لگے گی، پھر پتہ چلے گا بھئی کیا حقیقت ہے. اور یہ تمہاری خوشیاں کس قدر پھر غم کے اندر بدلتی ہے. صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کے اندر فیصلہ کرنے والے میں اور آپ 1400 سال بعد آنے والے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. صحابہ کا جو معیار ہے، ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر آج کا غوث قطب نہیں ہے. میں اور آپ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے اور صحابہ کرام کے متعلق ترازو اٹھا کے موازنہ کریں کہ کس پر کیا فتویٰ لگانا ہے، کس کو کس معیار میں رکھنا ہے. یہ کم عقلی، نادانی اور انتہا کی جہالت ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، نہیں تو کوئی اگر پوچھنے کوئی بات تو ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. جی